قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ والرسول، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیوں کے ساتھ اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور بہت عمدہ ہیں یہ لوگ ساتھی ہونے کے اعتبار سے. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. وکفی باللہ علیما، اور کافی ہیں اللہ تعالی جاننے کے اعتبار سے. اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے. پہلے بھی یہ مضمون چلا آ رہا تھا. اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت منقول ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر آپ کی بہت زیادہ محبت ہے، اور میں بسا اوقات گھر میں ہوتا ہوں اور کچھ وقت گزر جاتا ہے آپ کی زیارت کیے ہوئے، تو طبیعت بڑی بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. تو پھر میں وہاں سے آتا ہوں اور آ کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، تو دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. تو جس وقت آخر دنیا سے ہم سب کو جانا ہے، دنیا سے جب ہم جائیں گے تو مجھے پریشانی یہ ہے کہ اس وقت آپ تو نبیوں کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اپنے بارے میں مجھے یہی تسلی نہیں ہے کہ جنت میں داخلہ ہوگا بھی کہ نہیں، اور اگر جنت میں داخل ہو بھی گئے تو آپ کے درجات بہت اعلیٰ ہوں گے اور ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی. اگر وہاں خدا نہ خواستہ آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا تو کیسے اطمینان ملے گا، کیسے سکون ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا. اور وہ 4 قسم کے لوگ ہیں: نبی، صدیق، شہداء اور صالحین. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس ارشاد کی روشنی میں اور قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں جنت میں گویا کہ مختلف درجات ہیں. ان میں سے سب سے پہلا درجہ، اور یہ درجات ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہیں، ایمان اور اعمال کے اعتبار سے سب سے اونچا درجہ یقیناً انبیاء اکرام کا ہوگا. اور دوسرے نمبر پر صدیقین. صدیقین سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو بغیر قیل و قال کے پہلے ہی ان کو دین کی دعوت ملی اور فوراً انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جیسے ہی ان کو دعوت ملی تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا. اور دوسرے نمبر پر شہداء کا تذکرہ ہے کہ شہداء وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں.
اور تیسرے نمبر پر صالحین ہیں۔ صالحین سے مراد یہ ہے کہ جن کے اعمال اللہ اور اللہ کی رسول کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 درجات ہیں ایمان اور اعمال کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنائے ہیں، اور ان چاروں کے ساتھ باقی مسلمانوں کے تعلقات ہوں گے۔ اور یہاں پر صحابی رسول کو جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر آپ کا دیدار ہو سکے گا یا دیدار نہیں ہو سکے گا۔ تو اس پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیدار تو ہوگا، زیارت ہوگی۔ اب یہ کس طرح سے ہوگی، اس میں روایات کے اندر اشارات مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے اپنے سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے، اس طرح سے جیسا کہ ہم لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو گویا کہ ہر وقت آسانی سے زیارت ہو سکے گی۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جو جنت کے اعلیٰ درجوں پر مقیم لوگ ہیں وہ اپنے سے کم درجوں کے جنتی لوگوں کی جنت میں آیا جایا کریں گے، اس سے بھی ان کی زیارت ہوتی رہے گی۔ اور تیسری صورت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو نیچے کے جنتی لوگ ہیں وہ اوپر والی جنتوں میں بھی آیا جایا کریں، جیسا کہ اوپر والی جنتوں کے لوگ نیچے آ جا سکیں گے تو یہ بھی اوپر ملاقات کے لیے آ جا سکیں گے۔ تو زیارت کی ایک یہ بھی سبیل ہوگی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے وہاں پر ایک دوسرے کی ملاقات کی کئی ترتیبیں رکھی ہیں۔ اور نبیوں کے ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو نبیوں والے درجات مل جائیں گے۔ جو نبیوں کے درجات ہوں گے وہ یقیناً صرف نبیوں ہی کے ہوں گے، اور جو صدیقین کے درجات ہیں یقیناً وہ صدیقین ہی کے ہوں گے۔ شہداء کو شہداء والے درجات ملیں گے، صالحین کو صالحین والے درجات ملیں گے۔ ان کے ساتھ ہونے کا معنی یہی ہے کہ ایک تو زیارت ہو سکے گی، اور دوسرا ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کا سلسلہ ہوگا۔ تو یہ بیان کرنا مقصود ہے، وگرنہ ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے ہی درجے پہ ہوگا۔ باقی کئی ساری احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کہ جس میں آپ نے نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کچھ احادیث وہ ذکر کر کے پھر ان سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کر کے مضمون کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔